السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر ڈیولپمنٹل تھیریز پڑھ رہے ہیں. ابھی ہمارے جو لاسٹ لیکچرز تھے اس میں ہم نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بائی جین پیاجے اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ بائی ایرکسن جو ہے وہ کیا. اب ہم جو ہمارا ریسنٹ ٹاپک ہے جو آج ہم نے کور اپ کرنا ہے دیٹ از کوہلبرگز تھیری آف مورل ڈیولپمنٹ یا کوہلبرگ کا اخلاقی نشو و نما کا نظریہ. کوہلبرگ جو ہے یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا اور اس نے اپنا جو اخلاقی نشو و نما کا نظریہ ہے یا مورل ڈیولپمنٹل تھیری جو ہے وہ جو انٹروڈیوس کروائی اس میں اس نے مختلف سٹیجز کا ذکر کیا. مورل سٹیجز کا وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی سٹیجز اور کس طرح سے اس نے ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے ڈیفینیشن آف مورل ڈیولپمنٹ یعنی مورل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. مورل ڈیولپمنٹ از اے پروسیس آف لرننگ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین گڈ اور بیڈ اینڈ رائٹ اینڈ رانگ آف سوسائٹی اکارڈنگ ٹو دا ایتھیکل کوڈ. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے مورل ڈیولپمنٹ یا ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے فرق کرنا کسی اچھی اور بری چیز میں یا صحیح اور غلط معیارات میں فرق کرنا سیکھتا ہے. جو اس کے معاشرے کے ایتھیکل کوڈ ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاشرے کے معیارات ہیں، جو اس کے معاشرے کے نارمز ہیں، ان کے مطابق وہ کس طرح سے ان میں صحیح اور غلط میں فرق کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو ہم مورل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. جو کولبرگ ہے اس کے مطابق انسان کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کوگنیٹیو تھنکنگ آف جسٹس یعنی اس کی انصاف پر مبنی جو طرز فکر ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اس کی مورل ڈیولپمنٹ یا اخلاقی نشو و نما. یہ کولبرگ جو ہے یہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ کے ذریعے سے ان کی جو اخلاقی نشو و نما ہے اس کے بارے میں یہ اسٹڈی کرتا تھا رادر دین دا بیہیویئر آف انڈیویجول. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر یا کردار کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا. اس کا ماننا یہ تھا کہ جس کی سوچ یا جس کی جو تھاٹ ہے وہ اگر پازیٹیو ہے تو ظاہر ہے اس کا بیہیویئر بھی پازیٹیو ہوگا. یعنی اس کا مین فوکس جو ہے وہ ان کے طرز فکر یعنی کوگنیٹیو تھنکنگ کے اوپر تھا جو بلانگ کرتی ہے اس کی مورل ڈیولپمنٹ پہ، اور اس کے بیہیویئر یا اس کا جو آپ کہتے ہیں کردار اس کے اوپر یہ فوکس نہیں کرتا تھا. اب نیکسٹ اس میں آتا ہے کہ جو کولبرگ ہے یہ زیادہ امپریس جو تھا وہ جین پیاجے سے، اس کا جو کوگنیٹیو تھیوریٹیکل ویو پوائنٹ ہے یا اس کا جو وقوفی نشو و نما کا نظریہ ہے اس سے یہ بہت زیادہ امپریسڈ تھا. اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک ڈیولپمنٹل تھیری دی جس کو ہم مورل ڈیولپمنٹل تھیری کہتے ہیں. اب اور وہ بیس کرتی ہے جین پیاجے کے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے نظریے پہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس سے امپریس یا بہت پسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے اس کے تھیری کو پڑھا، اسٹڈی کیا، انفلوئنس لیا اور اس کے بعد اپنا نظریہ بیان کیا. اب اس میں اس نے ایک چھوٹا سا کویسچن ایئر ڈیولپ کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ امورل تھاٹس کا، یا جن کو کہا جاتا ہے کہ اخلاقی برائیوں پر مبنی ایک سوال نامہ اس نے تیار کیا. اس میں بہت سارے کویسچنز شامل تھے، اس میں ایک دو کا ہم ذکر کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ ایک شخص ایسا ہے جس کی وائف جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا اسے چوری کر لینی چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مریض جو کہ تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج پاسبل نہیں ہے تو کیا ڈاکٹر کو اس کو مرسی کلنگ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے مار دینا چاہیے؟ اس طرح کے سوالات اس نے بنائے اور مختلف لوگوں سے پوچھے. ہر بندے نے اپنی سوچ، اپنی تھاٹس اور اپنی جو ہے وہ کوگنیشنز کے مطابق جوابات دیے اور ہر بندے کا جواب دوسرے سے مختلف تھا.
ان بیسس پہ اس نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کنکلوڈ کیں یا کچھ چیزیں ڈیولپ کیں، جس میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ گولبرگ کا جو ماننا تھا وہ یہ کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے انسان کی گروتھ یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو جب وہ گرو کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوگنیٹو ایبلٹی یعنی وقوفی صلاحیت یا انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جس طرح سے اس کی کوگنیٹو ایبلٹی بڑھتی ہے یا ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے یا morality ہے یا رولز کو اخلاقی طور پر فالو کرنا وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی اس کے مطابق یہ ہے کہ جب بچے گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی یا کون سی چیز بری ہے، یعنی وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو مورل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کوریلیٹ کیا ہے ود کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا وقوفی نشو و نما کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کا ماننا یہ تھا کہ جو پیرنٹس ہیں اور جو پیئر گروپ ہے، پیئر گروپ مینس جو آپ کے فرینڈز یا آپ کے سوشل سرکل جو آپ کا ہوتا ہے وہ لوگ انسان کے اوپر سگنیفیکنٹ انفلوئنس ڈالتے ہیں، یعنی ایک متاثر کن ان کا کردار ہوتا ہے۔ بچہ ان کو جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے اور پھر ان سے بہت ساری چیزوں کو لرن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ماڈلز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی چاہے وہ پیرنٹس کو ماڈل بنائے، ٹیچر کو ماڈل بنا لے، یا اپنے پیئرس میں سے کسی کو ماڈل بنا لے، یا بھی کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کو بھی، چاہے وہ اس کے فیملی ممبرز ہوں یا آؤٹ آف فیملی، اسکول کالج کے فرینڈس، ان میں سے وہ کسی ایک کو جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور اس کی مورل ویلیوز اچھی ہیں، تو وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس فالوشپ یا تقلید کی بنیاد پر اس میں اخلاقی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کا ڈیسیژن آف جو ماڈل ہے دیٹ از کریکٹ، یا اگر وہ اچھے بندے کو رول ماڈل بناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو مورل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی اسٹرانگ اور اچھی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر، اور اگر اس کا رول ماڈل اچھا نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس کے اندر ڈیولپمنٹ بہتر نہیں ہوگی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نیکسٹ پورشن آ رہا ہے دیٹ از کہ جو کولبرگ ہے اس کے مطابق اس نے تقریباً 4 مفروضے اپنے نظریے میں بیان کیے، یعنی اس کا جو نظریہ ہے یا اس کا تھیوریٹیکل ویو پوائنٹ ہے اباؤٹ مورل ڈیولپمنٹ، اس میں اس نے 4 پاسولیٹس یا 4 مفروضوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا جو اس کا مفروضہ یا پاسولیٹ تھا وہ یہ کہ ایوری انڈیویجول گوز تھرو دیز چینجز یا دیز اسٹیجز اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی ہر فرد یہ جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں یا مدارج ہیں ان کو وہ کراس کرتا ہے مرحلہ وار، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایبرپٹ ڈیولپمنٹ اس میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نمبر 2 جو پوسٹولیٹ ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ دوسرا مفروضہ، وہ ہے دیز اسٹیجز آر کامن ٹو آلموسٹ آل کلچرز، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مدارج ہیں یا مورل ڈیولپمنٹ ہے یہ تقریباً جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں، مختلف ثقافتیں جو ہیں ان کے اندر مور اور لیس سملر ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورل ویلیوز جو ہیں، جیسے اگر مسلمز چاہے پاکستان میں رہ رہے ہوں، سعودی عرب میں رہ رہے ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں، وہ اپنی مورل ویلیوز کو فالو کریں گے، تو کلچر جو ہے وہ ان کے اوپر امپیکٹ یا ایفیکٹ نہیں کرتا، بلکہ کلچرل ویلیوز میں وہ جو آپ کی مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ سیم رہتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کا تھرڈ پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ کہ ایوری اسٹیج از مور کمپلیکس اینڈ کمپریہنسو دین دا پریویس ون، یعنی ہر نئی جو اسٹیج یا درجہ ہے وہ پچھلے گزرنے والے درجے سے زیادہ مشکل، پیچیدہ اور کافی وسیع، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہوتا ہے، جس میں آپ نے پہلے چھوٹے درجے پہ کم چیزیں سیکھی ہیں، تو جب آپ نئے درجے میں داخل ہوں گے، نئے اسٹیج میں جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو بے شمار نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی۔ نمبر 4 جو ہے
That is, the individual can be at one stage of these levels at one time. یعنی ایک وقت میں وہ کسی ایک ہی درجے کو عبور کر سکتا ہے جو مورل ویلیوز ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو وہ بڑا ہوگا تو نئی سٹیجز یا نئے سٹیپس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو یہ بیسک 4 پوسٹولیٹس تھے کہ ایک تو یہ کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ انسان یا ہر درجے سے وہ مرحلہ وار یا سٹیپ وائز گزرتا ہے۔ ہر ثقافت میں کم و بیش جو ہے وہ مورل ویلیوز راؤنڈ اباؤٹ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر نیا درجہ پچھلے درجے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور بڑا ہوتا ہے، اور لاسٹ میں یہ کہ ہر درجے پہ انسان کو کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے اور پھر وہ نئے درجے میں چلا جاتا ہے، اور ایک وقت میں ایک ٹائم پہ وہ صرف ایک ہی ویلیو یا ایک ہی درجے کی ویلیوز کو لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ کہ کولبرگ جو ہے اس کے مطابق اس نے تقریباً 3 لیولز جو ہیں وہ مورل ڈیولپمنٹ کے ڈیفائن کیے ہیں، یعنی اس نے تقریباً 3 سطحوں میں اپنا جو ڈیولپمنٹل مورل ڈیولپمنٹل تھیری ہے اس کو 3 سطحوں میں یا 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کیا، اور ہر لیول یا ہر سطح کے اندر 2 سٹیجز یا 2 درجے یا مدارج پائے جاتے ہیں، اور وہ 2 درجے اگر اوور آل کیا جائے تو راؤنڈ اباؤٹ 6 سٹیجز یا 6 مدارج پر مشتمل ہے۔ یہ چیز آپ کے آبجیکٹیو کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹل تھیری ہے اس میں اس نے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کتنے لیولز ڈسکرائب کیے یا اس کی کتنی سٹیجز ہیں یا کتنی سطحیں بتائی ہیں یا کتنے مدارج بتائے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ 3 لیولز یا 3 سطحیں ہیں، اور ہر سطح جو ہے وہ 2 درجوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 6 مدارج یا 6 سٹیجز جو ہیں وہ اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اب ہم اس کے تینوں لیولز میں 1 بائی 1 دیکھیں گے کہ کون سا لیول جو ہے وہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ پری کنونشنل لیول، یا جس کو ہم قبل اخلاقی سطح کہتے ہیں، اس کی جو ایج ہے دیٹ از 4 to 10 ایئرس، یعنی تقریباً 4 سے 10 سال تک، اور اس سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ تھرو پنشمنٹ اور تھرو ریوارڈز وہ مختلف چیزوں کو لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے، جس میں اس کی جو دوسرے لوگوں کو فالو کرنا یا اوبیڈینسی جس کو کہا جاتا ہے وہ، پلس اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے، انفرادیت، وہ دونوں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، پلس اس کے جو فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 جو سٹیج ہے دیٹ از کنونشنل لیول، یا جس کو ہم رسمی اخلاقی سطح کا استقراری کردار کہتے ہیں۔ اس کی جو ایج ہے دیٹ از فرام 10 to 13 ایئرس، یعنی 10 سے 13 سال تک، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسک لیول ہے وہ 10 سے 13 سال تک ہے۔ اس کے اندر انسان کے جو ٹرسٹ پلس آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اور فیتھ فلنس، یعنی ٹرسٹ، سیکیورٹی اور فیتھ فلنس، یہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں پازیٹیو انٹر پرسنل ریلیشن شپ، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ مثبت تعلقات ڈیولپ کرنے میں اس کا جو ٹرسٹ ہے، اعتماد، اس کو جو حفاظت یا سیکیورٹی ملتی ہے دوسرے لوگوں سے، وہ اور اس کا یقین، وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور انسان اپنے سوشل سسٹم کا جو موریلٹی ہے یا اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اس کے اندر سیکھتا ہے، اور اس میں نشو و نما تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 جو ہے دیٹ از پوسٹ کنونشنل لیول، یا جس کو ہم خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح، اور یہ تقریباً 14 ایئرس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایڈولسنس سے شروع ہوگی اور ایڈلٹہڈ تک جاری رہتی ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ 14 ہی اس میں آئے گا کہ 14 سال سے لے کے بالغ ہونے تک اس کا جو ایک پراپر سیٹ اپ ہے کہ وہ مختلف مورل ویلیوز کو سیکھتا ہے، اور اس میں وہ ایک طرف اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹر پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے، پلس آپ کہتے ہیں کہ یونیورسلی، یعنی بین الاقوامی جو اخلاقیات ہیں
یا جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی یہ لرن کرتا ہے. تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں پچھلی ساری سٹیجز جو ہیں وہ کور اپ ہوتی ہیں اور وہ بہت تیزی سے مختلف ویلیوز کو یا مختلف جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. اب اس میں جو بیسک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے کولبرگ نے وہ یہ تھا کہ ایک سٹیج ہے پری کنونشنل جس میں وہ مختلف چیزوں کو پنشمنٹ اور ریوارڈ کے ذریعے سیکھے گا. کنونشنل سٹیج میں ٹرسٹ، سیکیورٹی اور فیتھفلنس اس کی لرننگ میں ہیلپ کرتی ہیں. اور پوسٹ کنونشنل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں خود سے یعنی وہ خود ان چیزوں کو پھر آگے ویژولائز یا ریئلائز کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی امپورٹنس یا جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ ان سطحوں میں کامیابی سے گزرے پھر تو اس کی مورل ڈیولپمنٹ بہت سٹرونگ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ان ساری سطحوں یعنی 3 سطحوں اور 6 سٹیجز میں سے کامیابی سے نہیں گزر سکتا تو اس صورت میں اس کی جو اخلاقیاتی اصول کی نشو و نما ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو فالو کرنے کی جو نشو و نما یا ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اخلاقیات جو ہیں وہ اس طرح سے پازیٹیولی ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں جو اس کی شخصیت میں نیگیٹیوٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں کہ ان تمام سطحوں کی امپورٹنس یا ان تمام لیولز کی امپورٹنس اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے اور اس میں بچے کو پیرنٹس کے گائیڈنس اور ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر والدین صحیح رہنمائی کریں، بچوں کو کانفیڈنس دیں اور ان کے ٹرسٹ کو، ان کی سیکیورٹی، ان کی فیتھفلنس کو اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں تو بچوں میں اخلاقی اقدار تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ جو کولبرگ کا نظریہ ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں بورڈ میں سوالات 2 نمبر کے زیادہ تر سوالات آتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یا تو یہ آ سکتا ہے کہ کولبرگ کا جو اخلاقی نشو و نما کا نظریہ یا ڈیولپمنٹل مورل ڈیولپمنٹل تھیوریٹیکل ویو پوائنٹ ڈسکرائب کریں. تو اس میں آپ نے سمپل پہلے جو سٹارٹ میں دیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کا اس کی سوچ تھی، کس سے وہ امپریس ہوا اور اس کے بعد اس کے جو پوسٹولیٹس ہیں وہ کون کون سے تھے. لیکن اگر یہ آتا ہے کہ اس کے 3 لیولز یا 3 سطحوں کا ذکر کریں تو پھر آپ نے ان تینوں لیولز کو پراپرلی لکھنا ہے اور اس کو ڈیٹیل سے کمپلیٹ کریں گے. اگر سمپل جنرلی آتا ہے تو پہلے آپ اس کو جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ ڈسکرپشن صرف آ جاتی ہے 2 نمبر کی، تو پہلے آپ اس کے پوسٹولیٹس کو ڈسکرائب کریں گے اور پھر ان لیولز کے نام دے دیں گے تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ کمپلیٹ آپ کو ملیں. اس کے باقی کوسچنس اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی آتے ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے جو کامنٹ باکس ہے اس میں اپنے کوسچنز ریز کر کے میرے سے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ کے کوئریز یا آپ کے پرابلمس کو پہلے میں ایڈریس کروں گی، ان کے جوابات دوں گی، اس کے بعد نیا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، صحت مند رکھے اور جلد از جلد ہمیں کالج میں ملائے تاکہ ہم اپنا جو تعلیمی سلسلہ اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. اللہ حافظ.